شخص جو کھڑا ہے وہ مسلمان ہے کیا نہیں تو میں کیسے سلام کروں؟ تو یہ کوشچن مارک ہے کہ اگر آپ اللہ کے حکم کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کے حکم پہ چلنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کے پیغام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ کو پہچاننے تو پڑے گا کہ سامنے والا انسان مسلمان ہے کہ نہیں۔ میں بہت سے کانفرنس اٹینڈ کر چکا ہوں، اور اکثر کانفرنس میں کیا ہوتا ہے، کانفرنس میں ہر پارٹیسپینٹ، ہر انسان جو کانفرنس میں بھاگ لیتا ہے اس کے پاس ایک لیبل ہوتا ہے، لیبل یا بیچ کہو، اور اس لیبل پہ اس کا نام لکھا ہوتا ہے اور اس کا ڈیزگنیشن، اس کا نام اور اس کا عہدہ۔ اسے کہتے ہیں انفارمل انٹروڈکشن۔ انفارمل مطلب عام طور پہ ایک آدمی کی پہچان، عام پہچان، اس کا نام، اس کا ڈیزگنیشن۔ اگر ایک انٹلیکچوئل بدھیمان لوگ کا کانفرنس ہو رہا ہے تو اس کے اوپر نام اور اس کا عہدہ ہو سکتا ہے، یہ نام ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، لائر ہے، اس کا عہدہ لکھا ہوتا ہے۔ اگر ایک میڈیکل کانفرنس ہے تو اس کے نام کے نیچے اس کی اسپیشلٹی لکھی رہتی، جو لیبل وہ پہنتا ہے، بیج جو پہنتا ہے، اس کے نام کے نیچے اس کی لکھی ہوتی ہے اسپیشلٹی۔ ہو سکتا ہے لکھا ہے گائنوکالوجسٹ، عورتوں کا ڈاکٹر، خواتین کا ڈاکٹر۔ ہو سکتا ہے لکھا ہے پیڈیاٹریشن، بچوں کا ڈاکٹر، کارڈیولوجسٹ، دل کا ڈاکٹر، نیورولوجسٹ، دماغ کا ڈاکٹر، یورولوجسٹ، کڈنی کا ڈاکٹر۔ تو اس کے نام کے ساتھ اس کی اسپیشلٹی ہوتی، تو کہ ایک عام آدمی جو اس کو نہیں پہچانتا ہے وہ جان سکتا ہے ہاں یہ بچے کا ڈاکٹر ہے، اگر دماغ کا پرابلم ہے ہاں یہ دماغ کا ڈاکٹر ہے، دل کی تکلیف ہے دل کا ڈاکٹر ہے۔ اسے کہتے ہیں انفارمل انٹروڈکشن، لیبل۔ اور لیبل ضروری ہوتا ہے جاننے کے لیے، ایک انٹروڈکشن کے لیے۔ تو کیا ضروری نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب مسلم سے ملو تو انہیں سلام کہو، اللہ کے رسول فرماتے، تو مسلمان کا لیبل کیا ہے؟ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ بنا منہ کھولے ہوئے اگر آپ کو ایک انسان کو پہچاننا ہے کہ یہ مسلمان ہے کیا نہیں، تو کیا پہچان ہے؟ کیا پہچان ہے مسلمان کی؟ یہ 1400 سال سے آ رہا ہے تو کوئی نئی پہچان کی ضرورت نہیں، ہم کو بیچ پہننے کی ضرورت نہیں۔ مسلمان کو چھاتی پہ بیچ پہننے کی ضرورت نہیں کہ آئی ایم اے مسلم، ضرورت ہے نہیں۔ یہ 1400 سال سے آ رہا ہے۔ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان کا لیبل کیا ہے؟ میرا اشارہ ہے داڑھی اور ٹوپی کی طرف۔ اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لو۔ اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے اسے پہن لو۔ اگر آپ ڈاکٹر ہے اور آپ کو فخر ہے کہ آپ ڈاکٹر ہے تو پہنیں گے نا ڈاکٹر کا بیچ، ڈاکٹر لگائیں گے نا آپ کے نام کے آگے، لگائیں گے کہ نہیں؟ آپ کو فخر ہے تو اگر آپ کو فخر ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لو۔ اکثر مسلمان مجھ سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں ذاکر بھائی اسلام کیا داڑھی ٹوپی میں؟ کیا اسلام داڑھی اور ٹوپی میں؟ کیا اللہ کو ضرورت ہے داڑھی ٹوپی کی؟ تو میں کہتا ہوں میں مان لیا آپ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے انسان مسلمان ہے کہنے، اللہ کو داڑھی ٹوپی کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کے پاس تو علم غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے یہ انسان مسلمان ہے کہ نہیں، اللہ کو داڑھی ٹوپی کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کو جاننے کے لیے یہ انسان اچھا ہے کیا برا ہے، کوئی لیبل کی ضرورت نہیں، اس کے پاس تو علم غیب ہے۔ اگر آپ اچھے انسان ہیں، جنت کے حقدار ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ڈالیں گا۔ اگر آپ برے انسان ہیں، نرک کے حقدار ہے، دوزخ کے حقدار ہے، تو دوزخ میں ڈالیں گا۔ اللہ کو داڑھی ٹوپی کی ضرورت نہیں، اللہ کے پاس علم غیب ہے۔ لیکن انسانوں کے پاس تھوڑی علم غیب ہے، میں تو انسان ہوں نا، انسان کے پاس تھوڑی علم غیب ہے۔
اگر ایک انجان انسان اس کے سامنے آتا ہے سب سے پہلی بار زندگی میں، وہ کیسے جان لے کہ یہ مسلم ہے کیا نہیں، مومن ہے کیا نہیں؟ اللہ کو ضرورت نہیں لیکن انسانوں کو تو ضرورت ہے. پہلے ہم ذکر کریں گے داڑھی کے بارے میں. اکثر علماء، جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا مسلمان کے لیے فرض ہے. چند کہتے ہیں کہ سنت موقدہ ہے، سنت ہے، مستحب ہے، لیکن اکثر جمہور کہتے ہیں فرض ہے. جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ داڑھی رکھنا فرض ہے. ایک ہی بار پورے قرآن مجید میں داڑھی کا لفظ آیا، جو میں نے تحقیق کی، پورے قرآن مجید میں داڑھی کا لفظ ایک ہی بار آیا سورہ طہ میں، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 94 میں، جس میں کہا گیا ہے کہ ہارون علیہ السلام کہتے ہیں اے میری ماں کے بیٹے، مجھے میری داڑھی سے مت پکڑو، نہ میرے سر کے بال سے. آپ جب یہ پڑھیں گے سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 94، اس میں موسیٰ علیہ السلام جب ہارون علیہ السلام سے تیش میں آ کے بھڑکتے، جب نیچے اترتے پہاڑی سے اور دیکھتے کہ لوگ شرک کر رہے، بھڑکتے، اس وقت ہارون علیہ السلام ان کے چھوٹے بھائی فرماتے اے میرے ماں کے بیٹے، یعنی اے میرے بھائی، مجھے میری داڑھی سے مت پکڑو، نہ میرے سر کے بال سے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی تھی. جتنی میری تحقیق ہے قرآن کے بارے میں، قرآن مجید میں ایک ہی بار یہ لفظ داڑھی ایک بار آیا، لیکن انڈائریکٹ داڑھی رکھنا چاہیے کہنے وہ قرآن مجید میں انڈائریکٹ. قرآن مجید میں کئی بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 92، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 54، سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12، سورہ مجادلہ چیپٹر نمبر 58 ورس نمبر 13. کئی جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اتنی بار قرآن مجید میں تعالیٰ فرماتے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو. اگر آپ اللہ کے رسول کی بات مان رہے تو انڈائریکٹلی آپ اللہ کی بات مان رہے. ہم ابھی جاننے کی کوشش کریں گے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں داڑھی کے بارے میں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے، جلد نمبر 7 بک آف ڈریس کتاب اللباس چیپٹر نمبر 64 حدیث نمبر 780. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہودی کرتے ہیں اس کا الٹا کرو، ڈو دا اپوزٹ آف واٹ دا جوز ڈو. داڑھی رکھو اور مونچھوں کو کتراؤ، کیپ دا بیئرڈ اینڈ ٹرم دا مسٹیچز. اس کی بعد والی حدیث صحیح بخاری کتاب اللباس بک آف ڈریس چیپٹر نمبر 65 چیپٹر نمبر 65 حدیث نمبر 781. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے کہ مونچھوں کو کتراؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ. مجھے یاد آ رہا ہے کہ سب سے پہلی بار جب میں جوان تھا، ابھی بھی جوان ہوں ماشاءاللہ، جب میڈیکل کالج میں تھا اور میری داڑھی ایک دم چھوٹی چھوٹی تھی، ایک دم تھوڑے بال ادھر تھوڑے بال ادھر، ابھی بھی اچھی نہیں لیکن
ادھر تھوڑے بال ادھر تھوڑے بال. تو ایک مسلمان نے کہا او ذاکر بھائی کیا نورانی چہرہ. تو میں نے کہا جزاک اللہ میرے ہمت افزائی کا. میں جانتا ہوں کہ میرے پہ داڑھی اچھی لگتی نہیں, لیکن وہ مسلمان ماشاءاللہ ہمت افزائی کر رہا تھا. ارے بہت اچھا نورانی چہرہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر داڑھی آپ کے چہرے پہ اچھی نہیں لگتی ہے, چند لوگوں کے چہرے پہ داڑھی اچھی نہیں لگتی, کئی لوگوں کے چہرے پہ داڑھی اچھی لگتی ہے. اگر داڑھی آپ کے چہرے پہ اچھی لگتی ہے اور اگر آپ مسلمانوں کے داڑھی رکھتے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. لیکن اگر داڑھی آپ کے چہرے پہ اچھی نہیں لگتی پھر بھی آپ اللہ کی محبت میں, اللہ کا کہنا ماننے کے لیے, اللہ کے رسول کا کہنا ماننے کے لیے داڑھی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اور ثواب ملے گا. اور کئی بار کہا گیا اگر اچھی لگتی ہے اور رکھے تو الحمدللہ ثواب ملے گا, نہیں اچھی لگتی ہے پھر بھی رکھے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تو اور ثواب ملے گا. میں جانتا ہوں کہ داڑھی مجھ پہ اچھی نہیں لگتی تھی, ابھی بھی نہیں اچھی لگتی, لیکن ابھی لوگ مجھے پہچانے لگے یہ داڑھی ذاکر بھائی کیا. میں نے رکھا کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا اور اللہ کہتے اطیع اللہ اطیع رسول. تو اگر اچھی لگتی ہے اور رکھے تو الحمدللہ ثواب ملے گا, نہیں اچھی لگے اور پھر بھی رکھے تو اور ثواب ملے گا. اور عام طور پہ آپ دیکھیں گے عام انسان کو اگر آپ رف سروے کریں گے تو جتنے لوگ داڑھی رکھتے ہیں دنیا میں 80% لوگ جو داڑھی رکھتے ہیں وہ مسلمان ہیں. 80% تقریباً مسلمان ہیں. اور یہ باقی 20% میں سے 75% یعنی کل ملا کے 15% انسان جو داڑھی رکھتے ہیں وہ فوراً معلوم پڑے گا کہ مسلمان ہیں, کیونکہ ان کے پاس دوسری کوئی نشانی ہے. ہو سکتا ہے کہ صلیب ہے, کراس ہے تو معلوم پڑ جاتا ہے کرسچن ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس نشانی ہے اوم کی یا ٹیکا کی, معلوم پڑ جاتا ہے ہندو ہے. یا ہو سکتا ہے سکھ ہے, معلوم پڑ جاتا ہے کہ وہ سکھ ہے. تو اگر آپ کوئی داڑھی والے کو دیکھے یہ پہچاننے کے لیے کہ وہ مسلمان ہے, 95% آپ صحیح ہوں گے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. یہ ایک لیبل ہے. اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے. کچھ لوگ اپنا ارادہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ڈرتے ہیں لوگ پہچان لیں گے میں مسلم ہوں تو پرابلم ہو جائے گا, اس کا بعد میں ڈسکس کریں گے. ایک دوسرا لیبل ہے سر کو ڈھانکنا. سر کو ڈھانکنے میں اختلاف ہے, کوئی نہیں کہتا فرض ہے, کوئی ایک بھی عالم نہیں کہتا کہ سر کو ڈھانکنا فرض ہے. اس میں اختلاف ہے کیا یہ مستحب ہے, سنت ہے. اکثر علماء کہتے یہ سنت ہے, کچھ کہتے مباح ہے. مباح مطلب آپشنل, نہ آپ کو ثواب ملے گا نہ کوئی فائدہ ہوئے گا نہ گناہ ملے گا, آپشنل, کرنے کا کرو نہیں کرنے کا مت کرو. لیکن اکثر علماء کہتے کہ سر کو ڈھانکنا سنت ہے. شیخ ناصر الدین البانی بھی کہتے کہ سر کو ڈھانکنا سنت ہے. اگر آپ پڑھیں گے حدیث میں لکھا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب اللباس میں چیپٹر نمبر 16 حدیث نمبر 698, اس میں لکھا ہے کہ ابن عباس فرماتے رضی اللہ عنہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے باہر نکلے تو ان کے سر کے اوپر ایک کالی پگڑی تھی. ایک دوسری حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ ایک کپڑا باندھا. کئی حدیث ہے, اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 میں کتاب اللباس میں چیپٹر نمبر 17 حدیث نمبر 699, جس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ فتح مکہ کے سال میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو ان کے سر کے اوپر ہیلمٹ تھا. ایسی کئی حدیث ہے, اور شیخ ناصر الدین البانی کے مطابق ایک بھی حدیث نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں ذکر آتا ہے کہ وہ گھر کے باہر نکلے اور سر ڈھکا نہیں تھا, ایکسپٹ فار جب وہ احرام کی حالت میں تھے. تو اس لیے اکثر علماء کہتے ہیں کہ سر کو ڈھانکنا سنت ہے, کچھ علماء کہتے ہیں مباح ہے, لیکن اکثر کہتے ہیں سنت ہے.
یہاں ہمارے جو سر کو ڈھانکنے کا اکثر طریقہ عام تو مسلمانوں میں جو ہندوستان میں وہی ٹوپی. تو ایک لیول ہو گیا داڑھی, دوسرا ہو گیا ٹوپی. یہ ٹوپی جو میں پہن رہا ہوں وہ سستی ہے, 30 روپے کی ہے, 30 روپے کی. تھوڑی اچھی کوالٹی لیں گے تو 50 روپے کی, اور اچھی لیں گے تو 75 روپے کی. یہ ٹوپی معمولی ٹوپی ہے, ایک مکھی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. ہاں, اس سے لوگوں کو ڈر کیا, اور پہننے میں مشکل کیا. نہ مہنگی ہے, اب کچھ ٹوپی مہنگی ہوتی 200 روپے 1000 روپے, کچھ لوگ ماشاءاللہ اچھی ٹوپی پہنے. میں سستی ٹوپی پہنتا ہوں 30 روپے کی, لیکن سر کو ڈھاکو. اگر آپ نوکری کرنے جا رہے, آپ کا باس, آپ کا مالک اگر کہا میں ٹوپی مت پہنو, ٹھیک ہے, میں ٹوپی کو گھیسے میں ڈالو, لیکن جب نوکری سے باہر نکلے اس ٹائم تو پہنو. وہ تھوڑی باس آپ کو تنخواہ دے رہا ہے, اس ٹائم تو پہنو. مسلمان اکثر کیا کرتے, جب مسجد میں جاتے نماز پڑھنے کے لیے ٹوپی پہنتے, مسجد کے باہر نکلتے ٹوپی اندر ڈالتے. کیوں؟ نماز کے لیے پہنتے اچھی بات ہے, ٹوپی پہنتے اچھی بات ہے الحمدللہ, کم از کم نماز کے ٹائم پہ تو سر کو ڈھاک رہے. لیکن نماز کے باہر نکلے تو ٹوپی کھیسے میں. نماز کے وہ ٹوپی پہننا اچھی بات ہے, فرض نہیں ہے, لیکن کم از کم نماز کے ٹائم پہ تو ہم اپنا سر ڈھاکے اچھی بات ہے. لیکن جب نماز کے باہر نکلتے ٹوپی کیوں نکالتے؟ کہیں لکھا ہے کہ ٹوپی نکالو تو ہمیشہ پہنو نا, نماز میں جب پہن رہے تو باہر بھی پہنو نا. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ, اللہ یا ربی یا اللہ. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, محمد رسول الله.